کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو، اپنے پیغمبروں کو وہ عزت اور وہ مرتبہ دیا ہے جس کو قرآن بیان فرماتا ہے۔ اب انہی ولیوں میں سے اور انہی محبوب بندوں میں سے ایک بندہ ہے خواجہ غریب نواز، جو اس ہندوستان کے اندر تشریف لائے اور ہندوستان میں تشریف لا کر انہوں نے پورے ہندوستان کا نقشہ بدل دیا اور پورے ہندوستان کے اندر اسلام اور دین کو پھیلایا ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان یہ ہندوستان میں کیسے آئے اور کس طریقے سے آئے؟ خواجہ غریب نواز ہندوستان میں خود نہیں آئے، بلکہ خواجہ غریب نواز کو اپنے نانا جان حضور علیہ السلام نے ہمارے اس ہندوستان کے لیے بھیجا۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ میرا آقا کریم نے، کچھ روایت کا اور کچھ علماء کے اقوال کا مفہوم ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ٹھنڈی ہواؤں کی خوشبوئیں آتی ہیں، تو میرے آقا کریم اس ہندوستان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو جب حضور خواجہ غریب نواز آپ نے کئی مرتبہ حج کیا، جب آخری مرتبہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان حج کے لیے گئے، حج پر جانے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز مدینہ منورہ روضہ انور پر حاضری کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو چند دن آپ نے وہاں پر قیام فرمایا۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ اگر ایک عام آدمی حضور کے روضے پر جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور پھر خواجہ غریب نواز ہو، اللہ کے ایک ولی ہو، اور پھر وہ جس حالت میں جائے اپنے نانا جان کے روضے پر، پھر ان کی حالت کیا ہوگی۔ تو خواجہ غریب نواز کچھ دن تک وہاں پر مدینہ منورہ میں روزے کی زیارت کرتے، پھر اپنے مقام پر آتے، پھر روزے مبارک کی زیارت کرتے، پھر اپنے مقام پر آتے۔ ایک دن جو روزہ منورہ کے جو مجاورین، جو خدام تھے، اچانک انہوں نے اندر سے ایک آواز سنی میرے آقا کریم کے روزے سے کہ معین الدین کو بلایا جائے۔ ہائے، ذرا غور کرے کہ اندر سے آواز آئے، اور پھر وہ آواز بھی کتنی پیاری ہو، اور پھر وہ کان بھی کتنے برکت والے ہوں گے جو حضور کی اس آواز کو سن رہے ہو، اور پھر حضور اپنے زبان مبارک سے معین الدین کا نام لے۔ ذرا بتائیں پھر وہ معین الدین کتنا پیارا ہوگا اور اس کا رتبہ حضور کی نگاہ میں کتنا ہوگا۔ جب خادمین نے سنا کہ معین الدین کو بلایا جا رہا ہے تو خادمین نے آواز لگائی، وہاں تو ہزاروں کے کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے، کہا معین الدین کون ہے؟ ہائے، وہاں تو معین الدین کے نام کے کہیں لوگ کھڑے ہو گئے کہ آج تو ہماری عید ہے کہ ہمارا نام پکارا جا رہا ہے۔ جب کہیں معین الدین کھڑے ہو گئے تو جو خدام تھے وہ تو حیران ہو گئے کہ اب کس معین الدین کو بلایا جائے، اور کس کو آقا کے روزے سے جس کے بلانے کی آواز آ رہی ہے، بلاوا آ رہا ہے۔ پھر وہ خدام جو ہے حضور کے روزے پر گئے اور کہا کہ حضور کون سے معین الدین کو آپ بلا رہے ہیں؟ کہا معین الدین چشتی کو بلایا جائے۔ خادم پھر باہر آیا، اور باہر آنے کے بعد اس نے کہا معین الدین چشتی کون ہے؟ ہائے، خواجہ غریب نواز کی تو اب حالت ایک عجیب اور غریب، اور مورخین جو الفاظ لکھتے ہیں کہ گرتے پڑتے درود پاک پڑھتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوئے خواجہ غریب نواز روزے کے سامنے پہنچے۔ جیسے روزے کے سامنے پہنچے، اب کس کی ہمت ہو جو حضور کے روزے کے اندر جائے، لیکن اندر سے آواز آئی خواجہ معین الدین اندر آئیں۔ خواجہ غریب نواز اندر اپنے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے گئے، اور پھر مورخین لکھتے ہیں کہ براہ راست آمنے سامنے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور جب زیارت ہوئی، زیارت ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اے معین الدین۔ مورخین جو الفاظ لکھتے ہیں وہ الفاظ میں سناتا ہوں کہ جب حضور خواجہ غریب نواز اور حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا اے خواجہ، اے معین الدین، تم ہمارے دین کے معین و مددگار ہو، لیکن تجھے ہندوستان جانا ہوگا۔ وہاں ایک جگہ اجمیر ہے جہاں میرے فرزند سید حسین نامی تبلیغ دین و جہاد فی سبیل اللہ کی نیت سے پہلے گئے تھے،
لیکن اب وہ شہید ہو گئے ہیں، جس کے سبب وہ جگہ مشرکین کے تسلط میں آ گئی ہے۔ تمہارے قدموں کی برکت سے وہاں پر اسلام پھیلے گا اور وہاں کا شرک اور کفر مغلوب ہوگا۔ یہ حضور کا حکم ملا خواجہ غریب نواز کو۔ اب ظاہر سی بات ہے، خواجہ غریب نواز ہندوستان کے تو نہیں تھے، یہ تو سنجر کے اور فارسی تھے، ان کی زبان فارسی تھی۔ جب حضور کا یہ حکم نامہ ملا تو خواجہ معین الدین نے کہا یا رسول اللہ میں تو ہندوستان کو نہیں جانتا، وہ ہندوستان جانا کیسے ہے، راستہ کدھر ہے، کدھر سے جانا ہے، آج کل کو یہ آسان سسٹم تو نہیں ہے، گوگل پہ میپ کے سے ہم کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن مورخین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خواجہ معین الدین کو ایک انار کا، ایک جنتی انار کا ایک، اور بعض لوگوں نے کہ سنترے کا ایک آپ نے دانہ دیا اور کہا کہ اس کے اندر دیکھو۔ تو خواجہ نواز فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے اندر دیکھا، مجھے مدینہ سے لے کر اجمیر تک تمام راستوں کو دکھا دیا گیا، تمام پہاڑیوں کو دکھا دیا گیا، اور اجمیر کے جس جگہ میں نے جانا تھا وہ جگہ بھی اور وہ راستے بھی، وہ پہاڑیاں بھی سب مجھے دکھا دیے گئے۔ اور وہ انار کا یا وہ سیب کا دانہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز کو عطا فرمایا۔ حکم ملتے ہی بغیر گھر والوں کے، اپنے خاندان کے، اپنے مکان کے، کسی کی پرواہ کیے ہوئے نبی کے دین کے لیے، اپنے نانا جان کے دین کے لیے آپ ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ اور یہاں پر مورخین نے فرمایا ہے کہ جب آپ وہ نکلے، وہ انار کا جو دانہ تھا وہ آپ نے ساتھ میں لیا، اور ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مخدوم جہانیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ خواجہ غریب نواز کے اس بات کے زمانے کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ انار کا درخت خود اپنی، وہ جو انار وہاں سے لائے تھے، پھر اس کو میرا خواجہ غریب نواز نے اس کو وہاں اس کا پیڑ ہوگا اجمیر کے اندر آپ کی زیارت کے سامنے، فرماتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ درخت دیکھا کہ ہر دن وہ 7 پھل دیتا تھا، اور ان 7 پھلوں میں سے جو بھی کوئی ایک پھل لیتا تھا اس کو اولاد نرینہ حاصل ہو جاتی تھی۔ اب یہ تو خواجہ غریب نواز کا یہ ایک معاملہ ہے، یہ تو ہماری آپ لوگوں کی سب کی آنکھوں کا دیکھا ہوا۔ شادرشی تو سبھی جاتے نا، جاتے ہی نہیں جاتے ہیں وہاں پر۔ آپ نے ایک انار کا درخت دیکھا ہوگا، سنترے کا درخت ہے، 12 مہینے وہ پھل دیتا ہے۔ حالانکہ پھل کا ایک موسم ہوتا ہے، تو ایک سوچنے کی بات ہے، رہندے ہوتا کوئی ایتا کہ یہ تو فرضی کہانیاں ہیں، لیکن میں نے قرآن کے ریفرنس سے، لیکن چلو ٹھیک ہے، سب چیزوں کو ایک سائڈ میں رکھے، لیکن جس کو نہ نظر آتا وہ جا کر شادر شریف میں جا کر دیکھیں۔ موسم کا ایک پھل، ہر موسم میں ایک پھل ہوتا ہے، 12 مہینے کوئی بھی پھل نہیں ہوتا ہے، کچھ درختوں کو چھوڑ کر، کچھ پھل کو چھوڑ کر۔ لیکن سنترا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ یہ 12 مہینے ہوتا، نہیں، اس کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے۔ لیکن آپ شادرہ شریف میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، وہ درخت 12 مہینے پھل دیتا ہے، 12 مہینے۔ اچھا، اس کی ہم جب جاتے ہیں ان مزارات پر، ان مقدس جگہوں پر، ہمارا وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک آزادانہ طریقے سے جاتے ہیں، وہاں بھی ہماری سیلفیاں ہوتی ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں۔ نہیں، جب ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا ہو تو اپنے دلوں کو جھکا کر جایا کرو، اپنی نگاہوں کو جھکا کر جایا کرو، کچھ لینے کے لیے جایا کرو، اپنے برتن کو خالی کر کے جایا کرو تاکہ تمہیں کچھ ملے۔ جب ادھر سے ہی برتن بھر کے جاؤ گے وہاں سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ ہم تو جاتے، لیکن ابھی آج تک ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ جب میں ایک مرتبہ گیا وہاں پر، کئی مرتبہ جانا ہوا، تو وہاں میں نے اس کی حقیقت معلوم کی کہ یہ جو درخت ہے یہاں پر، یہ درخت کیسا ہے۔ تو اس کی مجھے کچھ بزرگوں سے وہاں پر، اب آپ لوگ بڑے بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں اور عمر رسیدہ بھی ہے، آپ لوگوں کو زیادہ معلوم ہوگا، جو میری معلومات جو میں نے وہاں پر معلوم کیا کہ یہ انار، اس کا سبب کیا ہے۔ اچھا، اس کا بھی یہ معاملہ ہے کہ ایک طرف سوکھا ایک طرف ہرا، اس کے باوجود بھی پھل ہے، اور پھل بھی 12 مہینے۔ تو جب میں نے وہاں ایک بزرگ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ جب یہاں پر بیٹھے، اچھا وہ شادرہ نہیں بلکہ سی درہ اصل میں تھا، وہ سی ہوتا ہے یہی جس کو شیر بولتے ہیں، اور در ہمارے اس زبان میں بولتے ہیں جس کے اندر یہ وہ ہوتا ہے گفا جس کو بولتے ہیں، جس کے اندر شیر رہتا ہے، یا تو سی درہ، اسی سے بن گیا یہ شادرہ۔ کہتے ہیں کہ یہ لکڑی جلا رہے تھے، تو لکڑی جلاتی ہے، شاید یہ
یہ بھی جلا رہے تھے، تو یہ شاید گیلی تھی، جل نہیں رہی تھی، یہ دھواں دے رہی تھی، تو یہ ظاہر سے بزرگ جلالی ہوتے ہیں، تو جب نہیں جلی تو انہوں نے اٹھایا اس کو، کہا اگر جلتی نہیں تو پھلتی رہے، اور اس کو اٹھا کر انہیں پھینکا، اور ان کا پھینکنا تھا وہ جا کر وہاں پر گڑ گئی، اور وہ جلی نہیں تو آج پھلتی رہو، قیامت تک پھلتی رہے۔ اب یہ تو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ ولیوں کی کرامتیں اور بزرگوں کی کرامتیں اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو کم سے کم اللہ نے ان آنکھوں کو تو دیا، ان آنکھوں کو دیکھے صحیح۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ انار کا وہ دانہ خواجہ نواز لے کر آئے، اور اس سے پورا نقشہ، میں کہتا ہوں کہ اسی انار کے وجہ سے آج کل جو گوگل کی جو میپیں ہیں ہم پوری دنیا میں جا سکتے ہیں، یہ بھی اسی کی ایک اصل ہے، وہیں سے یہ بھی نکلا ہے، کیونکہ ہر چیز اسلام و دین اور شریعت سے نکلی ہے۔ اور آج کل یہ جو انگریز ہیں، جو ہماری ٹیکنالوجی عروج پر پہنچ گئی ہے، اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، لیکن ہم مسلمان وہیں کے وہیں رہ گئے، دوسروں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے، اور ہم لڑائی جھگڑوں میں، فتنوں میں، فسادات میں ہم دین سے دور ہو گئے۔ ترقی ہم نے کرنی تھی، لیکن ہم نے اپنے دین اور اسلام اور ولیوں کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم پیچھے رہ گئے۔ دوسرے لوگوں نے ہمارے اسلام اور دین اور قرآن اور سنت کو پڑھ کر اور ان ولیوں کی سیرتوں کو پڑھ کر وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ تو جب خواجہ غنی نواز وہاں سے نکلنے کے بعد آپ کے ساتھ آپ کے قریب 40 افراد کا ایک پورا دستہ اور ایک پورا قافلہ تھا، اور آپ نکلتے نکلتے آپ ہندوستان پہنچے۔ لیکن ہندوستان پہنچتے پہنچتے لوگوں، یہ دین، یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ آج تو ہم 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم تو ان ولیوں کی سیرتوں کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مورخین نے جو یہ باتیں لکھی ہے، آپ بتائیں، مدینہ سے لے کر ہندوستان کا پیدل سفر، اور وہ بھی کٹھنائیوں کا، اور وہ بھی اس وقت کا سفر، یہ کوئی آسان ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ جب خواجہ غنی نواز لاہور پہنچے، اور لاہور کے بعد، کیونکہ اس میں ایک ہی تھا، لاہور کے بعد جب آپ اجمیر کی طرف چلے، پہنچتے کہ راستے میں ایک ایسی جگہ پہنچے، ان کے ساتھ ایک مرید تھا جس کا نام ضیاء الرحمن تاریخ کے اندر آتا ہے، کہ کہتے ہیں اتنی سخت پیاس لگی تھی، فرماتے ہیں کہ بس پیاس کی وجہ سے ہماری جان نکلنے والی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ دین کے لیے تھا، لیکن کہتے ہیں ہم بیٹھ گئے، اور ہم خواجہ غنی نواز اپنے پیر و مرشد تو کہہ نہیں سکے ہمیں پیاس لگی ہے، لیکن اتنی سخت پیاس لگی تھی کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اور اسی اثنا میں خواجہ غنی نواز نے دیکھ لیا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دیکھا کہ اچانک بارش ہو گئی اور ہم پانی سے سیراب ہو گئے۔ اور فرمایا جب پھر آگے نکلے تو سید آل رسول ماہرہ روی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب خواجہ غنی نواز چلے اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے، اس ٹائم کے یہ معاملات تو نہیں تھی، یہ آسانیاں تو نہیں تھی، کہہ رہے ہیں انہوں نے کھڑاؤ پہنی ہوئی تھی، لکڑیاں کی چپلیں ہوتی تھی وہ پہنی ہوئی تھی، کہہ رہے ہیں وہ ٹوٹ گئی، وہ پھٹ گئی، اور ان چپلوں کو، ان جوتوں کو، ایک جنگل میں ایک لکڑی ہوتی جس کو تانت کی لکڑی کہتے ہیں، اس سے اب ان جوتوں کو، ان چپلوں کو سیتے تھے، پھر چلتے تھے، پھر پھٹ جاتی تھی، پھر سیتے تھے، کہتے اسی طرح چلتے چلتے ان کی چپلیں بھی راستوں میں، جوتے بھی راستوں میں پھٹ گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضور خواجہ غنی نواز اور ان کے ساتھیوں کے پاؤں میں زخم لگ لگ کے، ٹھوکریں لگ لگ کے، ان کے پاؤں کے جو ناخن تھے وہ ناخن بھی اٹھ گئے تھے، پاؤں بھی زخمی ہو گئے تھے، لیکن کس کے لیے؟ نبی کے دین کے لیے۔ ایک مرتبہ داؤدی عبدالرشید داؤدی صاحب اللہ ان کو رہا فرمائے، وہ جیل کے اندر ہے، یہی اسی مسجد کے اندر ایک مرتبہ وہ مشورہ چل رہا تھا، مشورے کے اندر انہوں نے ایک بات بیان کی، میں کہتا ہوں مسلمانوں وہ بات آج تک میرے دل میں ہے، اگر یہ بات آپ بھی اپنے دل میں رکھو گے، میرے نوجوانوں کے لیے، آپ کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ انہوں نے فرمایا کہ شیخ العالم جب بغداد سے آئے، یہ بھی یہاں کی نہیں، بغداد سے جب تشریف لائے، اور بغداد کی پہاڑیوں کو جب انہوں نے کراس کیا، اور جب وہ وہاں پر ایک پہاڑی پر پہنچے، ان کے ساتھ ان کے مریدین تھے، پیادل چلنا تھا، جوتے پھٹ گئے تھے، چپلیں راستوں میں پڑ گئی تھی، اور ان کے پاؤں میں پتھروں کی نوکوں سے ان کے پاؤں جب زخمی ہو گئے تھے، کہتے ایک جگہ جب بیٹھ گئے شیخ العالم تو آپ کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ جو مریدین تھے، مریدین نے کہا شیخ العالم ہم سے آپ کی تکلیف اور پیروں کے اندر یہ خون، یہ ہم سے نہیں دیکھا جا رہا ہے،
شیخ العالم نے کہا تمہیں میرے پاؤں کا خون نظر آتا ہے؟ کیا تمہیں میدان احد کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دین کے لیے جو دندان مبارک شہید ہوا تھا، پھر میرے آقا کریم کے منہ سے جو خون نکلا تھا، کیا تمہیں اس نبی کا خون یاد نہیں ہے؟ تمہیں میرے پاؤں کا خون نظر آ رہا ہے۔ ہمارے نبی نے تو اس دین کے لیے قربانیاں دی ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کی سیرتیں تھی کہ انہوں نے اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے کیا 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 ہے، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ کم سے کم اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم اس دین پر تو چلنے اور اس دین پر عمل کرنے کی تو نیت کریں کہ کم سے کم اس دین پر چلیں گے۔ لیکن آج قربانیاں دینا تو دور کی بات ہے، ہم تو اس دین اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر کے اندر آئے، اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے اور آپ نے کس انداز سے اس کفر اور شرک کو ذلیل کیا اور اسلام کو بلند کیا، یہاں تک کہ تاریخ کے اندر آتا ہے خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں آ کر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اس پورے ہندوستان کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ یہ خواجہ غریب نواز کی قربانیاں تھی۔ اب وقت مختصر سا ہے، اور انشاءاللہ 6 رجب کو خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا عرس ہوتا ہے۔ جو لوگ اجمیر جاتے ہیں وہ تو وہاں شرکت کریں گے۔ ہم اپنے ولیوں کی بارگاہ میں کیا نذرانہ پیش کریں، ہم ان کی بارگاہ میں کیا عقیدت کا اظہار کر سکے؟ ہم تو گنہگار لوگ ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کا ذکر خیر کر کے، ان کی سیرت کو بیان کر کے خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دلائیں، ساتھ میں ان کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ اس لیے نہیں کہ ان کو ضرورت ہے، ان کو تو اللہ نے نوازا ہوا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہمارا بھی ان کے غلاموں میں اور ان کے مریدین میں نام شامل ہو جائے۔ اور انشاءاللہ یہ رجب کا مہینہ تو ویسے ہی برکت والا مہینہ ہے، اور میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ اس دن کے اندر ایک روزہ رکھنا جو 3 دن کے علاوہ ہے، یعنی پہلے 3 تاریخ کے علاوہ ایک دن کا روزہ رکھنا 1 مہینے کے ثواب کے برابر ہے۔ تو انشاءاللہ 6 رجب کو آپ اپنے گھروں کے اندر بھی حضور خواجہ غریب نواز کے نیاز کا، فاتحہ کا اس اہتمام کریں، اور انشاءاللہ کل نماز عصر پر یہاں پر بھی ہم انشاءاللہ عرس کا اہتمام اور فاتحہ خوانی کا، قل شریف کا کل نماز عصر سے نماز مغرب تک اہتمام رکھیں گے۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے کے جو بچے ہیں لگاتار رجب کی پہلی تاریخ سے اب تک روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل بھی ان کا روزہ ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے مجھے تو معلوم ہے کہ ہم نے تو بہت گناہ کی، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، لیکن یہ مہمان رسول ہیں، اور ہو سکتا ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں میں سے کس کا روزہ قبول ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس گنہگار کی اور ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ انشاءاللہ کل بھی بچوں کا جمعرات کو روزہ تھا، انشاءاللہ کل بھی روزہ ہوگا بچوں کا، کیونکہ رجب کا بھی ہے، اور پھر اسی روزے کا ثواب ہم خواجہ غریب نواز کی روح کو ایصال کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل بچوں کا روزہ بھی ہوگا۔ آپ لوگ بھی روزہ رکھیں، جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں آپ بھی روزہ رکھیں۔ تو جو یہاں کے لوگ ہیں وہ یہاں شرکت کریں، جو نہیں ہے تو وہ اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنی مساجد کے اندر، اپنے اپنے گھروں میں بھی شرکت کر سکتے ہیں، فاتحہ کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل نماز عصر پر جتنے میرے یہاں بھائی لوگ ہیں، مارکیٹ کے ہیں، یہاں کے لوگ ہیں، انشاءاللہ کل نماز عصر پر آپ آئیں۔ نماز عصر سے انشاءاللہ نماز مغرب تک یہاں تھوڑی دیر خواجہ غریب نواز کی سیرت کو بیان کیا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر و اذکار ہوگا، دعائیہ محفل ہوگی، اور جہاں پر اللہ کے ولی کا ذکر ہو اور پھر دعا ہو، اور پھر یہ بچے روزے دار ہوں اور دعا کی جائے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس دعا سے اب سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں کل نماز عصر پر انشاءاللہ آپ یہاں پر حاضر ہوں۔ انشاءاللہ نماز عصر تھوڑی دیر بیان ہوگا، اس کے بعد ذکر و اذکار ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، انشاءاللہ اس کے بعد افطار ہوگا۔ سویرے انشاءاللہ جتنے میرے یہاں لوگ ہیں، دکاندار ہیں، جتنے بھی تاجر لوگ ہیں، انشاءاللہ کل نماز عصر پر سب حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا یہ سلسلہ رہے گا۔ اس میں جو بھی لوگ شرکت کرنا چاہتے ہیں حضور خواجہ نواز کے ایصال ثواب کے لیے، اپنی خوشی سے جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔